جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں جی آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. بات یہ ہے کہ جب میں پاکستانی ادھر لندن میں تھا تو میں نے دیکھا بہت سے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ بیک ہوم جو ہے ان کے ریلیٹیوز یا کچھ ان نون لوگ جو ہیں وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، جس کے لیے کہ ایک کمیشن بھی ہے پاکستان میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کے نام سے. تو اس ادارے کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو وہاں پہ سفارش کروانا پڑتی تھی اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ ادارے تو ہیں لیکن کام کروانے کے لیے لوگوں کو سفارش ڈھونڈنا پڑتی ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. جب گورنمنٹ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے، لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوں ایسے کام کے لیے کہ وہ لوگوں کے کام کریں، تو پھر پتہ نہیں کسی کے سفارش کی تو ضرورت پڑنے ہی نہیں چاہیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چیز تو بہت کامن ہے ہمارے ملک میں کہ یا تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس جان پہچان ہونی چاہیے. اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس کو پھر کہتے ہیں بھائی تم دعا کرو، یعنی اس کے لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بیچارہ اللہ کے آسرے پہ ہے اور اگر اس کا کام ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ دعا کرتا رہے پوری عمر. بڑے ہی افسوس کی بات ہے جی کہ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ جب ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو اگلی جنریشن ہے they don't even like to come back to see their like home country. تو ان چیزوں کو بدلنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے. سوری، تھوڑی سی ٹھنڈ لگی وہاں. آج میں ہائکنگ کے لیے گیا ہوا تھا تو واپسی پہ بڑا اچھا پانی، ٹھنڈا پانی تھا، پسینے بھی تھے، لیکن میں نے اسی سے اپنا فیس واش کیا پانی سے، تو شاید اس وجہ سے. تو کہنے کی کیا بات ہے جی کہ اسی طرح ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک برٹش پاکستانی جو ہے پاکستان آتا ہے اور اس کے جو ریلیٹیو ہیں وہ بلا کسی وجہ اس کا مرڈر کر دیتے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے مرڈر کے بعد جو ہے ہمارے اداروں نے بڑا اچھا کام کیا کہ اس کو ٹریس کیا اور بندے بھی پکڑے، جو کہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا. اور اس سے جو ہے نا ایسے واقعات سے ہوتا کیا ہے کہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے نا وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنے کے لیے بھی. تو میں جانتا ہوں ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی کو پتہ تھا اور انہوں نے ایسا روکا نہیں ہے ہونے سے. اب یہ ذاتی رنجش کی بنا پہ کہتے ہیں یا کچھ پرسنل جو میٹرز ہوتے ہیں اس کی بنا پہ یہ ایسا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہوا. لیکن اسی طرح اگر
واقعات کی روک تھام کی جائے اور اس طرح اداروں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، اس کے پیرنٹس کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا اور ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان سے باہر یو کے بھجوایا۔ اگر ادارے اسی طرح کام کریں تو لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا، اور ساتھ کرنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے جہاں پہ ذاتی رنجش ہو یا آپ کو پتہ ہو کہ اگلے لوگ ایسے نہیں ہیں، تو بجائے اس جگہ پہ جا کے ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا جائے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے کسی بڑے بندے کی ہیلپ لی جائے یا گورنمنٹ کے پاس جا کے اس چیز کو ڈسکس کیا جائے اور ہینڈل کیا جائے۔ تو سمجھتا ہوں میں یہ ساری چیزیں، کوئی بھی لوگوں کو پیار ہے اپنے ملک سے، جانا چاہتے ہیں وہاں ویکیشنز، اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جن کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں، امریکہ سے، برٹش لنڈن سے، کینیڈا سے اور باقی ممالک سے، وہ اپنے بچوں کو وہاں بلکہ شفٹ کر دیتے ہیں اور خود وہ باہر کام کے سلسلے میں رہتے ہیں۔ تو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اگر دیکھیں کہ ان کی فیملی میں ایسے لوگ ہیں جس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے تو پہلے ہی کیئرفل رہیں ان لوگوں سے، اور کسی صورت بھی ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اور اگر وہ لوگ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ نقصان پہنچانے کی، تو بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بتایا جائے تاکہ اس سے پہلے ہی ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے، یا علاقے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، معززین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کیا جائے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے اس واقعے پہ کہ ایک ینگ پاکستانی جو کہ ابھی ریسنٹلی فریشلی گریجویٹڈ تھا اور سوچا ہوگا اس نے اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، لیکن جو اس کے ساتھ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، میں اس پہ بڑا افسوس مجھے رہا، اور میں نے اس کو دیکھا مختلف ذرائع سے، خبروں میں بھی، اور اس پہ جو کلوزلی جو وہاں کے لوگ تھے ان کے ویوز بھی اس بارے میں جانے۔ تو بات یہی ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمیں دونوں سائڈوں سے کیئر کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب کیا ہوتا کہ اگر اس کے جو ریلیٹیو تھے، اگر وہ اس کو اس ٹائم اس لیول پہ نہ لے کے آتے کہ وہ بھی ایگریسو ہوتا اور بات کو ختم کر دیا جاتا، تو یہ بات اتنا بڑے لیول تک جاتی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، احتیاط پر دونوں سائڈوں سے، یو ہیو ٹو بی کیئرفل، اور ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنا سوچ سمجھ کے اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بڑے طریقے سے ان کو اپنے ساتھ، جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہیں جی، ایک دو واقع ہو جاتے ہیں تو پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ اس سے گھبرا جاتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ڈسکس کروں گا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس طرح کسی کی اچانک سے ڈیتھ ہو جانا۔ تو یہ پوری کمیونٹی کے لیے، اور جو برٹش پاکستانی جن کو میں جانتا ہوں پاکستان سے بڑا محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک سے ان کی محبت کسی صورت بھی پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے کم نہیں ہے۔ میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، تو ان کے لیے یہ بڑا افسوسناک خبر تھی، لیکن جس طریقے سے وہاں کی پولیس نے اور جو
پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنا بھی کانفلکٹس ہیں ان سے جتنا اوائڈ کریں وہ بہتر ہے، تاکہ ایسے واقعات سے جو ہے بچا جا سکے۔ باقی